بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات موجود ہیں، یہ باتیں سارے ہی کرتے رہے ہیں، لیکن آج پہلی بار مسلم لیگ نون کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، میری مراد ہے کہ خواجہ آصف صاحب، ویسے تو فرسٹ ٹیئر بن دی ہے، لیکن چونکہ خواجہ صاحب جڑے نے وہ شریف فیملی تو باہر نے، لہٰذا ان کو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں۔ خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کا باقاعدہ تسلیم کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کی قیادت کے اندر، اوپر والی قیادت کے اندر باقاعدہ طور پر اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات جو ہیں یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب کہیں کا نہ چھوڑے والی بات میں نے اپنے پاس سے کی ہے، لیکن یہ اختلافات موجود ہیں، اس بات کا انہوں نے اقرار کیا ہے۔ خطاب کر رہے تھے وہ راولپنڈی میں ایک ورکرز کنونشن سے، جس سے شہباز شریف صاحب نے بعد میں خطاب کیا، اور شہباز شریف صاحب نے ظاہر ہے وہی روایتی باتیں کی، عمران خان کی کیا سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور تحریک چلائیں گے، پتہ نہیں کدوں چلائیں گے، کی بنے گا وہ سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کچھ اس طرح کا اعلان ہی کوئی نہیں کیا، بس ورکر کنونشن تھا۔ ایکچولی وہ شکریہ ادا کرنے گئے تھے ورکرز کا کہ جناب انہوں نے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے پنڈی ڈویژن کے اندر، اس میں انہوں نے ورکرز نے ان کی پارٹی کو الیکشن اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جتوا دیا، تو وہ ایک شکریہ کی تقریب تھی بیسیکلی۔ تو اس پر خواجہ آصف صاحب نے جو خطاب کیا، میں پہلے آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں، پھر حمزہ صاحب نے آج کیا کہا ہے، اور پھر میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساری کہانی ہے کیا۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہماری جماعت کے یعنی مسلم لیگ نون کے اندر اوپر کی سطح کے اوپر جو قیادت ہے اس میں اختلافات ہیں، اور اختلافات جو ہیں وہ اگر ہم نے ایک یونٹ ہو کر الیکشن نہ لڑا، ایکجٹ ہو کے یعنی بالکل متحد ہو کر الیکشن کنٹیسٹ نہ کیا، تو پھر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر ہم نے نواز شریف کی چوتھی بار لے کے آنی ہے اپنا حکومت، تو پھر ہمیں ایک متحد ہو کر الیکشن میں جانا پڑے گا، اور یہ اختلافات ہمیں ختم کرنے ہوں گے۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے آج پنڈی میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب یہ اختلافات کس سطح کے اوپر ہیں، یہ اختلافات کیا ہیں جو بار بار بات کی جاتی ہے؟ دو بیانیے ہیں جو کہ سرے سے چلتے آ رہے ہیں۔ ایک بیانیہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ، جس کی بات کرتی ہیں کہ جناب جنہوں نے ظلم کیا انہوں کا حساب ہوئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ظلم کریں اور اس کے بعد ان کا حساب نہ ہو۔ آئین میں جو لکھا ہے اس کے مطابق چلیں، اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے اپنے ایمبٹ کے اندر رہے جو آئین نے طے کیا ہوا ہے، اور کوئی دوسرے دے کام میں مداخلت نہ کرے۔ الیکشن چوری کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ اور آخری بار جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملی ہے، اس کا جو فیصلہ تھا ووٹ دینے کا، وہ گناہ تھا، اور اس گناہ میں حصے دار نہیں تھی۔ یعنی اس طریقے سے انہوں نے بالکل واضح طور پر اپنے آپ کو شہباز شریف اور خواجہ آصف کا جو گروپ ہے یا جو ان کا بیانیہ ہے اس سے مکمل طور پہ الگ کر لیا، اور اس فیصلے کو گناہ قرار دے دیا کہ وہ گناہ تھا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے یہ جب سے مریم صاحبہ نے کی ہے، تب سے پھر ظاہر ہے تبصرے شروع ہو گئے، گفتگو شروع ہو گئی، لوگوں نے بولنا شروع کرتا کہ بھائی ہے تو ذکر چاچے پتیجی دے وچ معاملہ بہتر نہیں ہوا۔ حالانکہ اس فیصلے میں شہباز شریف صاحب آن بورڈ نہیں تھے، یعنی شہباز شریف ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، تو وہ کس طرح سے اس میں آن بورڈ ہو سکتے تھے؟ یہ فیصلہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اور اس پر وہ ان کو اعتماد میں لے کر کیا گیا تھا، بلکہ ان کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ خواجہ آصف صاحب یہ کاشف واسی صاحب کے پروگرام میں کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں، اس پہ خواجہ صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑا، لیکن وہ کہتے ہیں بھائین میں کی کر رہا ہوں، تو مطلب ہے کہ آرڈر آیا تو میں تنوں دسنا میں اگوں تہاڈی مرضی۔ یہ سارا بات ہوئی تھی۔ آج حمزہ شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے انہیں سوال ہوا، اور ان سے پوچھا گیا جی مفاہمت کے ساتھ ہیں کہ مزاحمت کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مفاہمت تو سمپل سی یہ ہے کہ جناب اگلا الیکشن جو ہوگا وہ شفاف ہو، تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، اور بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن ہو۔ اس حد تک ہماری مفاہمت ہے، اس حد تک وہ کہتے ہیں ساری مفاہمت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ان سے بات ہوئی کہ جناب مریم نواز صاحبہ نے ان کو کہا ہے کہ جناب وہ جو فیصلہ تھا وہ گناہ تھا اور میں اس کا حصہ نہیں تھی، تو انہوں نے حمزہ شہباز صاحب نے فرمایا کہ جناب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا فیصلہ نون لیگ کی قیادت کا فیصلہ تھا، میں سمجھتا ہوں یہ درست فیصلہ تھا۔ قوموں کی زندگیوں میں وقت آتا ہے کہ قومی مفاد ذاتی مفاد سے آگے رکھنا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ جناب
یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا فیصلہ تھا ایک قیادت کا فیصلہ تھا اور میں اس کے ساتھ ہوں, میں اس کو درست سمجھتا ہوں, یہ حمزہ شہباز نے کہا. تو دو لائنیں بڑی کلیئر کٹ آپ کو اس کا نظر آئیں گی, دو بیانیے, دو موقف, ٹھیک ہے, کہ جناب مریم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ وہ گناہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں درست فیصلہ ہے. اچھا فیصلہ کیا کس نے؟ نواز شریف نے فیصلہ کیا. نواز شریف کی ایک فوٹیج جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے آج کل چلا رہے ہیں, جس میں ان سے سوال کیا جاتا ہے میاں صاحب سے لنڈن میں کہ جناب آپ کی پارٹی نے ووٹ دیا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر, تو آپ اس پر کیا کہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا, بلکہ بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یار دیکھیں جو نیب کی جو احتساب کی کہانی ہے اب تو وہ تو ختم ہو گئی ہے, وہ تو کلئی کھل گئی ہے. مطلب وہ اور گلنا پائی نہیں شروع کر دیا. اس نے اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں, اس طرف آئے ہی نہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے کھل کر اس بات پر کہا کہ جی وہ گناہ تھا اور میں اس کا حصہ نہیں تھی, میں شریک نہیں اس گناہ کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان میں ایک تو کلیئرٹی آف مائنڈ بہت زیادہ اس حوالے سے کہ وہ جو سمجھتی ہیں اس کا اظہار کرتی ہیں. یا دوسری بات جو ان کے ناقدین کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ یار مریم صاحبہ جو ہے نا ابھی وہ بچی ہیں, ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے. اس سوال کو لیفٹ بھی کیا جا سکتا تھا. وہ کرکٹ میں ہوتا ہے نا, گیند آئی باہر جا رہی تو بلہ ہلان دی لوڑ کوئی نہیں, ایک سائڈ تے کر لو تو گیند باہر چلی جائے گی, یا وائڈ بال ہو جائے گی, یا تسی آؤٹ ہون تو بچ جاؤ گے, ورنہ سنیک ہوئے گی تو سلپ پچ پھڑے جاؤ گے. تو مریم صاحبہ نے وہ جو ہے نا اس بول کو بھی کھیل دیا. اگر وہ اس بات کا نہ بھی جواب دیتی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ کہتی کہ یار وہ اس وقت کا فیصلہ تھا, ہم آج کی بات کر رہے ہیں, اس وقت جو حالات ہیں ہم اس کے مطابق چیزیں لے کے چل رہے ہیں, سیاست ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتی ہے. کئی جواب ہو سکتے تھے اس بات کے, لیکن مریم صاحبہ نے اس طرح کی کوئی چلاکی نہیں لائی اور سیدھی سیدھی بات کرتی, جس کے بعد سے پھر سلسلے شروع ہو گئے. ود ان پارٹی جو ہے حالات وہ اس طرح کے بن چکے ہیں. میں آپ کو اپنے ذرائع سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو دو فیکشنز تھے, میاں نواز جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کے بیانی کو ٹو کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مریم نواز کے ساتھ نا گلی محلے دا ورکر ہے کیا باقاعدہ, وہ ان کی بات کو سراہتا ہے, اس کی بات کو سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. اور نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ مریم دے نال ہے. میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. آج جو پنڈی میں کنونشن ہوا, اس کنونشن کی ظاہر فوٹیج آپ بھی دیکھ لیں گے, جیو بھی چلا رہا ہے, سارے ٹی وی چلا رہے ہیں, تو اس فوٹیج کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کتنے کے لوگ بیٹھے ہیں. مطلب بہت زیادہ ہوں گے, تو 1000 بندہ ہوگا جو بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں پر گیا کون ہوا ہے؟ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب, پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون خواجہ آصف صاحب, اس لیول کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہیں, ان کی والدہ بھی تھی, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھیں. حنیف عباسی صاحب بڑے عرصے بعد نون لیگ کے کسی سٹیج کے اوپر مجھے نظر آئے. تو وہ سارے لوگ وہاں پر ہیں, تو بندے کتنے 1000. اب اسی مقام کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ موجود ہوتی ہیں اور بتایا جاتا لوگوں کو کہ مریم آ رہی ہیں, تو بندے صاحبے نہیں سمجھانے, اتنے لوگوں نے تھے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ظاہر نواز شریف کی بیٹی ہے, ایک بات ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. لیکن اس سے بڑا ایک فیکٹر ہے, اور اس سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے نا وہ بہت زیادہ کلیئر ہے, اور اس پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی. اپنی گفتگو میں بالکل کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر رہی, اور بڑھ چڑھ کر, یعنی جڑی گیند نہیں بھی کھیڈن والی نا, وہ ایسی بیٹسمین ہے کہ وہ جناب بالکل کریز تو باہر آ کے چھکا لانے کی کوشش کر دی ہے, اور اکثر وہ لگ جاتا ہے, کسی لیے آؤٹ بھی ہو جاتی, یعنی پھڑے پھڑے جاندے نے. پھر پتہ لگتا ہے کہ جناب تسی جڑا نا ہن ایک باری پھر پیو دے سامنے گرفتار ہو گئے, لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے. یہ ایک ان کا ایک سلسلہ ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب, خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک بیانی ہے. وہ کہتے ہیں پائے مل مل کے چلو, پہلے بھی چل دے رہے ہو, ہوں بھی چلو. آپ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے سیاست سے ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, آپ نہیں ختم کر سکتے ان کا کردار, اس لیے کہ ابھی پاکستان کی جو عوام ہے, پاکستان کی سوسائٹی ہے, وہ اتنی گرو نہیں کی. ان کا اپنا موقف ہے کہ اتنی گرو نہیں کی کہ جناب آپ اس کو سارے معاملے کو آپ سمیٹ لیں اور صرف آئین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. آئین میں لکھا ہوا ہے, آئین میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن اس پر مکمل عمل ممکن نہیں ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں وہ یہ بات کرتے ہیں. اچھا, اب یہ وہ ایکسکیوز ہے جو کہ پیپلز پارٹی نے جب کمپرومائز کر کے اقتدار لیا تھا 1988 کے اندر, پیپلز پارٹی کو ظاہر ہرایا گیا,
ان کی سیٹیں روکی گئیں، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پھر بھی اقتدار لے لیا، کم سیٹوں کے باوجود لے لیا۔ تو اس وقت جو حکومت میں لوگ موجود تھے وہ ورکر ناراض تھے کہ یار اسی 11 سال مار کھا دی، تسی آگے مطلب انہوں مل مل گئے ہو، وہی صاحبزادہ یعقوب علی خان ہیں، وہی مطلب وہ جعفری صاحب نے جڑے اپنا وزیر خزانہ نے، مطلب ایک کس قسم دی ساڈی پیپلز پارٹی دی حکومت آئی۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں صبر کرو، یہ حالات نہیں گئے، یہ حالات نہیں گئے، یہ حالات نہیں گئے جڑی گل ہے نا، یہ حالات نہیں گئی گل جڑی ہے مسلسل چلتی چلی جا رہی۔ 2021 آ گیا، ابھی تک حالات نہیں ہے کہ آئین پہ عمل ہو سکے۔ تو پائن کدو ہوئے گا، یہ سوال ہے جو کہ عام آدمی پوچھتا ہے، ورکر بھی پوچھتا ہے، اور جو آئین کو ماننے والے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ پائن پھر عمل کدو ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب جو ہے نا، انہوں نے اس صورتحال کو سمجھا، ظاہر ہے بڑے زیرک سیاستدان ہیں، انہیں سمجھ آتی ہے کہ یار میری تھی کسی اور پاس سے گل کری جی، گل تھی ٹھیک کر رہی ہے، گل شہباز شریف بھی غلط نہیں کر رہا کہ اسی انہوں اس طرح انقلاب نہیں لے آ سکتے، لیکن پھر میری پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں، جو خاچر صاحب نے کہا کہ اس طرح سے جیت نہیں سکیں گے، ورکر کنفیوز رہے گا، اور ایم پی ایم این ایس جو ہیں وہ جیتے ہوئے اور ووٹ لے کے آئے ہوئے ایم پی ایم این ایس جو ہیں وہ تو سارے کے سارے شہباز شریف کے نال کھلوتے ہیں، اکا دکا ہیں مدود چند جو جا کے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی جویل لطیف جیسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نواز شریف ٹھیک کہہ رہے ہیں یا مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ کو 5-7 دانے نے، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی میں 5-7 دانے قومی اسمبلی چ ہون گے، 5-7 دانے پنجاب اسمبلی چ نے، باقی سارے شہباز شریف دے نال نے۔ اچھا، اب میاں صاحب جو ہیں انہیں اس بات کا سمجھ آئی، انہیں کہا یار اتنے میری پارٹی دی اختلاف پہ گیا، میں عمران نو ٹھان ٹر رہا سا، اتنے تو میری اپنی پارٹی لگی جا رہی، لہٰذا انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کیا کہ مریم صاحبہ کی بات کو انڈورس کرنا روک دیا، شہباز شریف کی بات کو نگیٹ کرنا بھی روک دیا۔ اب دونوں صورتوں میں دونوں کے تڑے کٹنے چھاڑتے، مطلب یہ ہے خود کو انہوں نے اس سے اوپر اٹھا لیا کہ یار آپ دونوں کے جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنے اپنے موقف پہ رہتے ہوئے رہیں، لیکن فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ مریم صاحبہ بھی یہ بات کہہ چکی ہیں متعدد بار، اور شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، خواجہ اسد بھی کہہ چکے ہیں، حمزہ بھی کہہ چکے ہیں، یعنی مریم صاحبہ کے ساتھ جو بہت زیادہ ہاک آدمی ہے اس وقت شاہدہ خان عباسی صاحب، وہ بھی کہہ چکے ہیں۔ سارے لوگ اس بات پر بار متفق ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا وہ حتمی فیصلہ کرے گا۔ تو اس طرح سے نواز شریف کو جو ودن مسلم لیگ نون ایک کنٹروورسی میں پھنسایا جا رہا تھا یا پھنس رہے تھے، وہ انہوں نے خود کو اس سے اوپر اٹھا لیا، اور اب نواز شریف جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے اندر غیر متنازع ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی جگہ پہ متنازع جو ہو گئے ہیں وہ ایک قسم کی سمجھ لیں کہ مریم ہو گئی، ٹھیک ہے، ایم پی ایم این اے کی حد تک یا شہباز شریف کے فیکشن کی حد تک، اور شہباز شریف جو ہیں وہ بھی متنازع ہو گئے ہیں اس حد تک کہ جناب نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ ان کو نہیں مانتا۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، آج جو تھا اپنا ورکر کنونشن، اتنے پتہ لگتا مریم آئی تو پھر پتہ لگتا پھر بندے سامنے پہنتے، ٹھیک ہے، اتنے لوگ ہوتے۔ یہ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو ماضی میں نہیں ہوئی، آپ کوئی بھی ماضی میں مریم نواز کا جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ریلی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا ورکر کنونشن کے ساتھ خطاب اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہاں پر جو ورکر ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، نعرے مارتا ہوا جوشیلا ورکر، اور باقاعدہ طور پر پرجوش، ٹھیک ہے، چارجڈ کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پہ۔ یہ جو آج تھا وہاں پر صوفے لگے، پکھے چل رہے پہ، ٹھیک ہے، اور جناب سٹیج تے بھی مشکل دے نال کو تھوڑے جے بندے کھلوتے، اور لوگ جڑے آ جا بھی رہے ہیں، چاواں بھی چل رہی ہیں، ٹھنڈا پانی بھی پیا ہے۔ مریم کے جلسے میں اس طرح سے نہیں ہوتا، تو بندے سامنے نہیں جاتے، مطلب اگر فرض کریں 1 ایکڑ کی جلسہ گاہ ہوتی ہے تو 10,000 بندہ آیا ہوتا ہے، تو یہ حالات وہاں بنتے ہیں۔ لہٰذا ورکر جو ہے وہ مریم کے ساتھ ہے اور ایم پی ایم این اے شہباز شریف کے ساتھ ہے، یہ ایک ساری صورتحال ہے۔ لیکن اس میں نواز شریف نے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت چلاکی کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ اپنے آپ کو غیر متنازع کر لیا ودن پارٹی رینکس۔ اب میاں محمد نواز شریف صاحب نے حتمی فیصلہ کرنا ہے، اور وہ بڑے خوبصورتی سے پلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھرا نوں بھی کیا کہ یار پتر تو لگا رہا ہے، جہاں تو شفاف الیکشن کہہ رہے ہیں نا، تو اس کام تے لگا رہا ہے،
اس غلطی راضی کر لا. اور میں نے آپ کو بتایا شہباز شریف صاحب رابطے میں ہیں. مجھے ایک بڑے اس حوالے سے میں ویلاگ کر چکا ہوں کہ شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ بالکل ہمارے رابطے ہیں اور رابطے شفاف الیکشن کی حد تک ہے. وہی بات حمزہ صاحب کر رہے ہیں کہ ہمیں شفاف الیکشن مل جائے. تو یہ اپنی جگہ پہ چیز چل رہی ہے. دوسری جو مریم نواز شریف صاحب آئے ہیں وہ نواز شریف نے لگتا انہوں کہا کہ کڑیے تو بھی اپنی گل کیتی رکھ, ٹھیک ہے, اس سے ہمارا پبلک امیج جو ہے وہ برقرار رہے گا, وہ ہماری جو ساکھ ہے پبلک کے اندر وہ برقرار رہے گی. شہباز شریف جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ ایم پی ایم این ایز کو ساتھ لے کے چلتا رہے گا کہ یار میاں لگا ہوا ہے کوئی گل نہیں, صدر تو پھر ہے ہی نا, ٹھیک ہے, اس طرح کا چکا کرائی رکھو. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کو بھی لگا رہے کہ جناب شہباز شریف ساڑھے نال ہے. تو یہ دونوں سائڈز کو لے کر میاں صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہے ہیں اور خود وہ غیر متنازع ہو گئے ہیں. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ضرور کرتے ہیں اپنے خطابات میں لیکن ماضی نہیں گلاں کرتے. وہ اس رجیم کے حوالے سے آج کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لب کشائی نہیں کرتے. پچھلی جو یعنی 1997-98 میں جو کچھ ہوتا رہا یا 12 اکتوبر 99 کو جو ہوا 99 کو وہ دی گلاں کردا میاں, ہن میاں موجودہ گلاں نہیں کردا. تو یہ ایک صورتحال جو ہے وہ نواز شریف نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی پارٹی کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے اور دونوں سائڈز چل رہی ہیں. اب ناقدین کہتے ہیں کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ وہ شروع سے کھیلتے آئے ہیں تو وہ وہی کھیل رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. مگر میں دیکھ رہا ہوں میاں نواز شریف مطلب کیا کہنا چاہیے 1985 سے تو کم از کم دیکھ رہے ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں اور چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. جو پارٹی بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ کنسیڈر ہوتی تھی یعنی پیپلز پارٹی وہ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہوئی ہے. نواز شریف جس کو پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا تھا, ٹھیک ہے, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کی بھی آواز بنا ہوا ہے. وجاہت مسعود صاحب جیسے دانشور جو ہیں جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ دانشور کنسیڈر ہوتے ہیں وہ بھی نواز شریف کو کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے وہ میاں صحیح گل کر رہے ہیں. اور جو ان کا اپنا ہے ایک کیا کہنا چاہیے مذہبی ایلیمنٹ ورکر کا یا دانشوروں کا وہ بھی ان کے پیچھے, وہ تو آلریڈی ان کے پیچھے ہے. لہٰذا نواز شریف جو ہے نا وہ ہر دو صورت میں پولیٹیکلی ون ون پوزیشن میں ہے اس وقت. انتخابی سیاست جب ہوگی وہ تب کی بات ہے, اس وقت کون ون کرے گا وہ پھر ہور کہانیاں نے, وہ پھر ہور گیم ہے گی, وہ ہور پھر ایک جڑا نا کیا کہتے ہیں چیس ہے گی, وہ ایک اور بازی ہے, اس کے لیے اور طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن فی الحال نواز شریف خوبصورتی کے ساتھ پلے کر رہے ہیں میری نظر کے اندر, اور ورکرز کو بھی ساتھ رکھا ہے, ایم پی ایم این ایز کو بھی ساتھ رکھا ہے اور خود غیر متنازع ہو گئے. یہ ساری صورتحال تھی اور خبریں تھیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.